علماء کرام صرف مسلک اہل سنت نہیں، مختلف مسالک کی علماء 13 اکتوبر سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسجد رحمت للعالمین کھولو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ یہ کہتے ہیں یار اللہ کے گھر کو بند نہ کرو، بلکہ ہم تو ہر جمعے میں کہتے ہیں، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں علماء کرام اور ہر مکتبہ فکر کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو کھولو، اللہ کے گھر کو کھولو، لیکن علماء کی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سننے کو کوئی تیار نہیں۔ کل میں ایک بریکنگ نیوز سن رہا تھا اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک فنکار، اداکار کہ جس کی کمائی کا سارا ذریعہ ہی حرام ہے، اس نے عدالت کے اندر ایک پٹیشن فائل کی اور عدالت کو یہ کہتا ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ سینما گھر کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھا کر 11 بجے کر دیا جائے۔ تو عدالت نے فوراً اس کی جو ہے استدعا پر آرڈر جاری کیا کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے تو لہذا سینما گھروں کا جو ٹائم ہے نا اس کو 11 بجے تک کر دیا جائے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ 3 دفعہ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بتاؤ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کہاں ہیں، بتاؤ ملک پاکستان کے اداروں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، حکمرانوں، بتاؤ کہ 13 اکتوبر سے لے کر آج 5 جون ہو گئی، بتاؤ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کہاں ہے، بتاؤ علامہ حافظ انس حسین رضوی کہاں ہے، بتاؤ وہ مرید کے اندر فلسطین و غزہ کی بات کرنے والے وہ عظیم علماء کہاں ہیں۔ 3 دفعہ پٹیشن فائل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ کو پتا ہے جج وہ کیس دیکھتا ہے، سعد حسین رضوی کی بات ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ کیس میں نہیں سن سکتا، کسی اور جج کو دے دو، اور وہ عدالت فوراً فیصلہ دے دے کہ یہ جو اداکار کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، سینمے جو ہے وہ 11 بجے تک کھلنے چاہیے۔ بتائیں کیا ملک پاکستان اس لیے بنا تھا؟ بتائیں اس لیے بنا تھا؟ کیا 10 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ اس لیے دیا تھا؟ کیا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنے بچوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس لیے مار دیا تھا کہ کہیں ہندو سکھ ہماری عزت پامال نہ کرے؟ کیا اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ اداکاروں کی تو پٹیشنز فوراً تم اولین ترجیحات میں شامل کرو، لیکن تم آج 8 مہینے تک یہ نہیں بتا سکے کہ علامہ صاحب حافظ صاحب حسین رضوی کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے فلسطین و غزہ کی بات کی تھی۔ کل کی خبر کہ وہ ہمارا ایک نمونہ وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ الگ ہی لقب دیتا ہے، پہلے کہتا تھا کہ نوبل انعام ٹرمپ کو دیا جائے۔ کل میں نے اس کی چل رہی تھی پریس ریلیز تو وہ ٹکرز چلتے ہیں، میں نے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ مرد امن، نیا ہی لقب دنیا میں دے دیا، مرد امن جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، یار فلسطین و غزہ کے ہزاروں لوگوں کا قاتل کیا ٹرمپ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ نیتن یاہو ہے کہ نہیں؟ یہ یہود النصارہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نوبل انعام بھی انہیں دو، مرد امن بھی وہی ہیں۔ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر ان کے حوالے کرو ملک، تم کیا یہاں کر رہے ہو؟ تو یاد رکھو تم ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاؤ، لیکن یہ شہیدوں کی سرزمین ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان تو تعصب قیامت رہنا ہے، کہ انشاءاللہ، لیکن تم نے نہیں رہنا۔ تم نے یہ جو عدالتی نظام برباد کر کے رکھا ہوا ہے، جسے چاہتے ہو جیلوں میں ڈالتے ہو، جسے چاہتے ہو ضمانتیں دے دیتے ہو، ضمانت لینے کے لیے جائے تو کہتے ہیں فلاں جگہ سے فون کروایا جائے تو آپ کو ضمانت دی جائے گی۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے۔ تو جب عدالتوں کا بھی یہ حال ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی انقلابی صورت تو پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو لہذا اداکاروں کی سننے والوں، اداکاروں، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ علماء کی سنو اور مسجد رحمت للعالمین کو کھولو، حضرت سیدنا عثمان غنی کے گستاخوں کو فی الفور گرفتار کرو اور انہیں قرار واقعی سزا دو، اور بتاؤ کہ تم اصحاب رسول کو ماننے والے ہو، ان بدبختوں کے ماننے